ہمیں کب خاموش رہنا چاہیے، یہ چیز اتنی ضروری ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، تو بہت سارے مسائل کے اندر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لیں گا، اور ہم بچ جائیں گے ان مسائل کے اندر الجھنے سے پہلے، اپنا وقت خراب کرنے سے پہلے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر بول بیٹھتے ہیں جہاں پر بولنا نہیں چاہیے، اور ہم بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی والدین کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی دوست احباب کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ، کبھی محلے والوں کے ساتھ، کبھی تجارتی معاملات کو لے کر کے ہم الجھ بیٹھتے ہیں اور ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور رشتوں کے اندر خرابی جب پیدا ہو جائے میرے بھائی اور میری بہنوں، تو پھر وہ جو ہے نا بھرپایا نہیں ہو سکتا اس چیز کا۔ ایک مرتبہ بندوق سے گولی نکل گئی، اس کے بعد پچھتا کر کے پھر کرو گے کیا آپ؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سچویشنز کو سمجھے اور اس جگہ پر آپ خاموش رہیں۔ اگر اس جگہ پر ہم خاموش رہنا شروع کر دیں، بہت سارے معاملات یوں ہی سول ہو جائیں گے ہمارے۔ بہت مرتبہ ہم بولتے بعد میں پچھتاتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم بول بیٹھتے ہیں، رشتہ تو خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کون سی کنڈیشنز ہے کہ ان کنڈیشنز کے اندر ہمیں خاموش رہنا ہے؟ نمبر 1، جب ہم غصے میں ہو، غصے کے وقت ہمیں خاموش رہنا ہے۔ بہت مرتبہ غصے میں آدمی طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، اور طلاق دینے کے بعد پھر پچھتاتا ہے۔ غصے میں آ کر کے والدین کو ذلیل کرتا ہے، کبھی کسی وڈیل کو ذلیل کرتا ہے، محلے کے بڑے کو ذلیل کر دیتا ہے کبھی، جس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تو ہو گئی نا، غصے میں بولا طلاق تو ہو گئی۔ والدین کو ناراض کر دیا بول کر، والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ جس کے والدین راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کے والدین ناراض ہے اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ جس بندے نے والدین کے دل کو دکھایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سکرات کے عالم میں ان کے زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی والدہ ان سے ناراض تھی۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہ میٹر کو سول کروایا تھا، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ پھر جیسے ہی ان کی والدہ نے ان کو معاف کیا، ان کی زبان پہ کلمہ آ گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا نا کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ اگر تو نے ان کو راضی کر لیا وہ جنت ہے، اگر تو نے ناراض کر دیا وہ جہنم ہے۔ غصے میں آدمی کس کا ہوتا ہے؟ آپے سے باہر ہوتا ہے۔ غصہ ایک جذبہ ہے، اور جذبہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اس وقت آدمی کو کچھ سوجھ بوجھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بس اس کو سوجھتا نہیں ہے۔ پھر غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطیاں کر دی۔ اور بہتر ہے کہ اگر خاموش ہو جائے، کھڑا ہو بیٹھ جائے، بیٹا ہو لیٹ جائے، یا وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ شیطان کا بہت پاورفل وار ہے غصہ، لیکن اس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے۔ یقین جانے اگر اس وقت ہم خاموش رہنے کے عادی بن گئے، بہت سارے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں چاہیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، غصے پہ کنٹرول کرنے والے یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، پہلوان کو پچھاڑنے والا طاقتور نہیں ہے، اپنے غصے کے وقت قابو کرنے والا اپنے آپ کو طاقتور ہے۔ غصے میں آ کر یا طاقت بڑھا کر پہلوان کو پچھاڑ دینا یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، مشکل کام نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ تو پہلی کنڈیشن، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو آپ اگر کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں یا کسی موضوع پر بات چل رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات غلط کر رہا ہے، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ کے پاس ریسرچ نہیں ہے، اس بندے کے پاس دلائل بھی ہے، اس بندے کے پاس ریسرچ بھی ہے، آپ کو اگر وہ بات غلط لگ رہی ہے،
تو آپ الجھے نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے. یا تو آپ اس کی تحقیق کریں، جب تک آپ کے پاس دلائل نہیں آپ کو الجھنا نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، کسی پر الزام نہیں لگانا ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے اس وقت میں. بھئی اس کے پاس ریسرچ ہے نا. آپ نے اگر چائنا نہیں دیکھا، اس بندے نے دیکھا، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ چائنا نہیں ہے، آپ نے نہیں دیکھا نا، اس نے دیکھا، تو آپ کے نہ دیکھنے سے چائنا تھوڑی ختم ہونے والا ہے، وہ تو ہے نا. آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوگا؟ سورج ہے، آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ خدا ہے، آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ مانے، آپ کا بھلا ہے. ٹھیک ہے. تو دلائل آپ کے پاس نہیں ہے کسی بھی موضوع پر، تو ایسی سچویشن میں بھی آپ کو خاموش رہنا ہے. رجوع کرے علماء کی طرف، ان سے دلائل طلب کرے، جن کے پاس تحقیق ہے، ریسرچ ہے، ان کے پاس آپ جائیں. بغیر دلائل کے بات نہ کرے. اور ایسی سچویشن آئے تو ایسی سچویشن میں آپ کو خاموش رہنا ہے. تیسری کنڈیشن ہے جب آپ کے پاس کسی چیز کی تحقیق نہیں ہے تو اس پر آپ کو بات نہیں کرنا ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ آتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہماری تحقیق نہیں ہے، ہم عقل و فہم سے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ وہ بات صحیح بھی نکلتی ہے، غلط بھی نکلتی ہے. جب آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہے. جس کے پاس تحقیق ہے اس کے پاس اس کو بھیجے، یا آپ رجوع کریں تحقیق والے کے پاس، ہے نا. ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے، اس کے لیے کافی ہے. تو تحقیق اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ریسرچ آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایسے وقت میں بھی آپ کو خاموش رہنا ہے. ورنہ بات یہ ہوگی کہ آپ جب بولو گے اس موضوع پر، آپ جب بولو گے تو ہوگا کیا؟ الجھنیں پیدا ہوں گی. وہ سامنے سے ایلیگیشن لگائیں گا، پھر آپ اس کا جواب دو، بات بڑھے گی، وہ دونوں طرف سے بحث ہوں گی، اور بحث کے بعد آپ کا وقت ضائع ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ آپ رجوع کریں، تحقیق کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھے. جب سننے کا وقت ہو یا سیکھنے کا وقت ہو، آپ اساتذہ کے پاس بیٹھے ہو، والدین کے پاس بیٹھے ہو، آپ بڑے رشتہ داروں کے پاس بیٹھے ہو، علم والوں، ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس آپ بیٹھے ہو، وہ سننا ہے اور سیکھنا ہے، تو آپ خاموش رہیں. بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی سیکھنے کا وقت اور خود ہی بول رہا ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ. اور آج ویسے بھی سیکھنے اور سننے کا جذبہ بچا ہی نہیں ہے کسی کے پاس. سب بولنا چاہتے ہیں، سب سکھانا چاہتے ہیں، آئے یا نہ آئے، بس سکھانا ہے، سیکھنے کا جذبہ ختم ہے. تو سیکھنے کے وقت اور سننے کے وقت آپ کو خاموش رہنا ہے. جب کوئی بندہ گناہ کو لے کر کے مذاق اڑائے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو. آج کل چل کیا رہا ہے؟ ایک بندہ کوئی گناہ کر کے آتا ہے نا، مذاق بنا کر اس کو بیان کرتا ہے. ایک تو یہ بڑا جرم کہ اس نے گناہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو پچھتاوا نہیں ہے، اس کے بعد وہ سیڈ نہیں ہے، اس کے بعد وہ غمگین نہیں ہے. گناہ کرنے کے بعد غمگین بندہ نہیں ہے، تو اس کے ضمیر کے مر جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد سیڈ نہیں ہے. الندم توبۃ، نادمانہ ہی توبہ ہے. اور اچھا گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جائے اس کے بعد وہ توبہ کرے، پچھتائے. لیکن یہ کہ اعلان جنگ کر رہا ہے، ایک تو گناہ اس نے کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو لے کر کے مذاق بنا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ. ایمان بالکل مر چکا ہے. پھر اس کا ایمان اگر زندہ ہے، دیکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز آپ دیکھیں کہ جرم کے بعد، گناہ کے بعد اگر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، آپ کا ایمان زندہ ہے. اور گناہ کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوا نہیں ہوتا، ایمان ختم ہو گیا آپ کے اندر سے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بچے. تو گناہ کو لے کر کے اگر کوئی بندہ مذاق کر رہا ہو نا، مذاق اڑا رہا ہو، خاموش رہنا ہے آپ کو. اسی کے ساتھ جب آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہو، ایک آدمی نے کوئی غلطی کی، اور غلطی کرنے کے بعد آپ کی کوشش ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، آپ کی نیت صاف ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، لیکن آپ کا جو بتانے کا ٹون ہے وہ غلط وے میں جا رہا ہے، نیگیٹو وے میں جا رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو. تو اس وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیں، نہ بولیں، اصلاح نہ کریں.
صحیح وقت کا انتظار کرے، یا جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انداز ہے آپ ان سے رجوع کریں اور آپ اصلاح کے طور پر کہیں کہ اس سے یہ بات کرنا اور اس کو یہ بات سمجھانا. یا آپ کسی کی صلح کے لیے گئے ہو، وہاں پر غلط مفہوم لیا جا رہا ہے، دو خاندانوں میں جھگڑے ہو گئے، آپ صلح کے لیے گئے ہو، غلط مفہوم لیا جا رہا ہے آپ خاموش رہیں، نہ بولے. اس سچویشن میں بھی آپ کو خاموش رہنا ہے. جب دوسرے اپنے معاملات طے کر رہے ہو، دو تاجر لوگ بیٹھ کر کے معاملات طے کر رہے ہو، دو رشتہ دار بیٹھ کر کے معاملات طے کر رہے ہو، دو خاندان اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے، ایسے وقت میں آپ نہ بولے اس وقت تک جب تک آپ کی رائے نہ لی جائے. پھر آپ کی رائے لی جائے اس وقت آپ بولے، وگرنہ آپ خاموش رہیں. اسی کے ساتھ جب آپ کا بولنا کسی کے رشتے کو ختم کر دے، کسی کی دوستی کو ختم کر دے، ایسے سچویشن میں بھی آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہیں. جب آپ کسی پر تنقید کرنے لگے، بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی کسی کی اصلاح کرتا ہے لیکن اصلاح کرتے 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 ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ اب تنقید شروع ہو جاتی ہے. اصلاح ختم ہے، تنقید شروع ہے، ادھر سے بھی تنقید، ادھر سے بھی تنقید، ادھر سے بھی بوچھار، ادھر سے بھی بوچھار، معاملات بڑھ جاتے ہیں. پھر ساس بہو کے اندر یہ معاملات بڑے دیکھنے کو ملتے ہیں. ساس تنقید کر رہی، بہو تنقید کر رہی ہے. ظرف اگر بڑا کر دے یہ سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تنقید ہم جب کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام، لیکن یہ رشتے ختم کرنے کا سبب بنتا ہے. جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ اب تنقید ہو رہی ہے، آپ خاموش ہو جائے اور برائی کا جواب اچھائی سے دے، بھلائی سے دے، برائی کا جواب بھلائی سے دے. تو ایسا کبھی موڑ آ جائے، اس وقت میں بھی آپ کو خاموش رہنا ہے. جب آپ بات کو پرخلوص طریقے سے نہ کہہ سکیں، آپ کسی بات کو کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ بات آپ پرخلوص طریقے سے کہنا چاہ رہے ہو لیکن کہہ نہ سک رہے ہو آپ، اور آپ کو اندیشہ کہ میں نہیں کہہ سکوں گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت بھی خاموش ہو جائیں. جب آپ کو کچھ بول کر کے پچھتانا پڑے، اس کا اگزامپل طلاق ہے. طلاق دینے کے بعد آدمی بڑا پچھتاتا ہے، اور ایسی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، بہت ساری کنڈیشنز. ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آدمی کہتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، بعد میں پچھتاتا ہے. بھائی کا جھگڑا ہو گیا اور رشتہ ختم کر دیا، دوست کا جھگڑا ہو گیا، رشتہ ختم کر دیا، بھائی بہن کا رشتہ جھگڑا ہو گیا، رشتہ ختم کر دیا. تو ایسی کنڈیشنز میں آدمی بعد میں بڑا پچھتا ہے. بولنے کو تو بول دیتا ہے وہ، لیکن رشتے ختم ہو جاتے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہے، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. ایسی کنڈیشن آئے جب آپ خاموش ہو جائے، جب مزاج ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد آپ تمام مسائل کو سولو کر لیں، ہے نا. پچھتانا نہ پڑے، بعد میں جان لے پچھتانا نہ پڑے، ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشن میں بھی آپ خاموش رہے. جب آپ کسی بات کو کئی بار کہہ چکے، بار بار کہہ رہے ہو، اس میں ہوگا یہ کہ جب آپ ایک ہی بات بار بار کرو گے نا، سامنے والا آپ کو دیکھ کر کے راستہ کاٹے گا. ملنے کے لیے پہلے سوچیں گے یار یہ بڑا پکاتا ہے، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کرتا ہے. آپ کی جو بات ہے نا اس کا وزن ختم ہو جائے گا، آپ کا وقار مجروح ہوگا اس سے، بار بار ایک ہی بات کہنے سے. تو بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. اسی کے ساتھ جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار گزرے، جب آپ کے الفاظ کسی کے لیے ناگوار گزرے، یہ معاملہ جو ہے نا اس وقت بڑا دیکھا جاتا ہے جب ایک آدمی جو بڑا ہوتا ہے وہ اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ آدمی اس کے جو باتیں ہیں، وہ اس وڈیل کی جو باتیں ہیں، جو مصلح ہے اس کی جو باتیں ہیں، وہ کبھی کبھی ناگوار گزرتی ہے. تو ایسے مصلح کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظوں کو واپس لے، وہ خاموش ہو جائے، الفاظوں کو واپس نہ لے، وہ خاموش ہو جائے. جب آدمی سن ہی نہیں رہا ہو، جب اس کو بات ناگوار گزر رہی ہو، اصلاح اس کو ناگوار گزر رہی ہو، ایسے آدمی سے کچھ نہ کہے، آپ خاموش رہے، تو آپ کے معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے. یہ کچھ 7-8 سچویشن سے، ان سچویشن میں خاموش رہے، آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی.